اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ سبھی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خالق کی کائنات آپ سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے، آپ سب کی نیک دلی شرعی آرزوں کو، حاجتوں کو، تمناؤں کو، منتوں کو، خواہشات کو منظور اور مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شب 16 شعبان المعظم اور اس کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بہت ہی مفصل طریقے کے ساتھ اس عمل کو بیان کیا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ہے کہ جو بندہ حاجات رکھتا ہے کہ اس کی حاجات پوری ہوں، تو طلب حاجات کے لیے مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں میں اگر کوئی ہے بندہ وہ چاہتا ہے کہ ان سے اسے نجات ملے، تو ان کو چاہیے کہ ان کلمات مبارکہ کو جو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو سرور کائنات رحمت للعالمین نبی کریم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دیے تھے، وہی کلمات ہم اور آپ پڑھ کر اپنی مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، اپنی حاجات کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان، آئیے ان تمام وظائف کو بیان کرنے سے پہلے آپ سب سے عرض ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نجف کربلائی کو سبسکرائب نہیں فرمایا، لطفاً و محبتاً اور قصد صدقہ جاریت کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے۔ تو آئیے صاحبان ایمان، سب سے پہلے طلب حاجات کے لیے وہ 19 کلمات جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ نجف مولائے کائنات علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب علیہ السلام کو تعلیم فرمائے تھے، ہم اور آپ ان کلمات کو اپنی حاجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ وہ دعا کے کلمات یہ ہیں کہ وَيَا عِمَادَ مَن لَا عِمَادَ لَهُ وَيَا زُخْرَ مَن لَا زُخْرَ لَهُ وَيَا سَنَدَ مَن لَا سَنَدَ لَهُ وَيَا حِرْزَ مَن لَا حِرْزَ لَهُ وَيَا غِيَاثَ مَن لَا غِيَاثَ لَهُ وَيَا كَرِيمَ الْعَفْوِ وَيَا حَسَنَ الْبَلَاءِ وَيَا عَظِيمَ الرَّجَاءِ وَيَا عِزَّ الضُّعَفَاءِ وَيَا مُنْقِذَ الْغَرْقَاءِ وَيَا مُنْجِي الْهَلَكَاءِ يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ أَنْتَ الَّذِي سَجَدَ لَكَ سُعَادُ اللَّيْلِ وَنُورُ النَّهَارِ وَضَوْءُ الْقَمَرِ وَشُعَاعُ الشَّمْسِ وَدَوِيُّ الْمَاءِ وَحَفِيفُ الشَّجَرِ یا اللہ یا اللہ یا اللہ انت وحدک لا شریک لک۔ فرماتے ہیں جو بندہ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے دعا کرے، طلب مانگے، جو بھی حاجت ہے وہ خدا سے مانگے، تو فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنی دعاؤں میں کامیابی دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مستجاب فرمائے گا۔ تو جن بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو یہ کلمات رسول اللہ جو امیر المومنین علیہ السلام کو تعلیم فرمائے تھے طلب حاجات کے لیے، وہ آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان، آئیے 16 شعبان المعظم کی شب کی نماز کے حوالے سے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ وَمَن صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ السَّادِسَةِ عَشَرَ مِن شعبان، کہ جو بندہ جو کنیز 16ویں شب میں رکعتین 2 رکعت نماز پڑھے، یا رسول اللہ اس میں پڑھنا کیا ہے؟ فرماتے ہیں یقرأ فی کل رکعہ فاتحۃ الکتاب وآیۃ الکرسی مرہ و15 مرہ قل هو اللہ احد۔ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور 15 مرتبہ جو ہے سورہ توحید کو پڑھنا ہے، یعنی پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی کو 1 مرتبہ اور سورہ توحید کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نیت کیا کریں گے
کہ 2 رکعت نماز شب 16 شعبان المعظم کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر الحمد اور آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے۔ اب اس نماز پڑھنے والے عبد کے لیے، کنیز کے لیے، بندگان خدا کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر و ثواب کیا ہے؟ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِي، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد، مجھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ من صلی هاتین الرکعتین اعطیتہ مثل ما اعطیتک علی نبوتک، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، جو بندہ یہ 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے گا میں تیری مثل نبوت کے اس کو اجر اور ثواب عطا فرماؤں گا۔ وَبُنِيَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ أَلْفُ قَصْرٍ، اور میں اس بندے کے لیے، اس کنیز کے لیے جو یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا 1000 محل، 1000 قصر بناؤں گا۔ تو صاحبان ایمان بہت ہی مختصر سی نماز ہے، اس کا اجر اور ثواب بہت بڑا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم ہم اور سب کو اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔